رہا ہے۔ وہ معاشرے میں کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جب سیزن ہوتا ہے نا، مارکیٹ کے اندر جو بھی چیز بکتی ہے تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ چیز بک رہی ہے مارکیٹ میں، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگ اسے خرید رہے ہیں اور مجھے اس سے نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ ہمیشہ اسی چیز کو خریدا جاتا ہے جس کی ڈیمانڈ معاشرے کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب مسالک آپس میں لڑتے تھے تو لڑانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تقاریر بھی بکتی ہے، ان کا نام بھی بکتا ہے، ان کے پروگرام بھی زیادہ ہوتے تھے اور بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک کے خلاف ایک پروگرام کرتا ہے، پھر دوسرے تھوڑے سے ہٹ کر دوسرے مقام پر دوسرے مسلک کا بندہ بھی پروگرام کرتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہے، ایک دوسرے کے مسلک کے اوپر باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، مسالک کے اندر قابل گرفت بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور یہ بات چلتی رہے گی۔ تو وہ جو مقررین تھے نا، ان کی تقریریں بکتی تھی، ان کے پروگرام زیادہ ہوتے تھے اور وہ تقریریں ان کی بکتی تھی۔ اب چونکہ کسی جگہ بھی ایسی تقریر کی جائے یا ایسا پروگرام ہو تو رد الفساد کے زمرے میں وہاں FIR کاٹی جاتی ہے اور کوئی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے خلاف FIR ہوتی ہے اور FIR کے بعد جیل ہوتی ہے، کیسز ہوتے ہیں، ٹائم بھی صرف ہوتا ہے، پیسہ بھی صرف ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ کے اندر دوسرے طریقے سے دوسرا مال بیچا جا رہا ہے اور وہ بیچا جا رہا ہے کہ مسالک کے اندر ہی یہ جھگڑے فساد شروع کروائے جائیں تاکہ ہمارا یہ سسٹم چلتا رہے اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے۔ کوئی کہتا ہے میں آل بیت کا محب ہوں اور کوئی کہتا ہے میں صحابہ کرام کا محب ہوں، اور اسی ضمن میں بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اسی ضمن میں ان کا سسٹم اور نظام چلتا ہے، ایک دوسرے پہ تان لان ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ جملہ تو سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے، جو میرا اپنا مزاج ہے یا میں سمجھتا ہوں یا میں جو سوشل میڈیا پر روزانہ یہ چیزیں دیکھتا ہوں۔ جو ہوتے ہیں نا اداکار، ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ فنکار اور اداکار یا اداکارائیں وہ کسی بڑے بندے کے ساتھ اپنا سکینڈل بناتی ہیں اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے، ان کی تشہیر ہوتی ہے۔ اب ہر شخص کو پتہ ہے کہ جب لفظ بولا جاتا ہے نا کہ ایک خاتون کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتی ہے نا کہ فلاں شخص نے مجھے ہراساں کیا، تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہراساں کرنے سے مراد کیا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے یہ بات کیوں کر رہی ہے کہ اسے فائدہ ملتا ہے۔ سوشل میڈیا پھر اسی طرح کا ہمارا میڈیا ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، جی فلاں دو اداکار تھے ان کے درمیان یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے وہ خبریں چلتی ہیں، میڈیا انہیں لیتا ہے، وہ بات کرتے ہیں اور وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ایڈورٹائزمنٹ مل رہی ہے، ہم مشہور ہو رہے ہیں، ہماری تشہیر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کام ہے نا لفظ ان کے لیے، میں تو اداکار یا اداکارائیں بول رہا ہوں نا، اصل میں وہ کنجر ہوتے ہیں نا، کنجر، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی اداکار بھی موجود ہیں اور انڈر بریکٹ جو پہلے میں لفظ بول چکا ہوں، یہ سخت جملہ ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی تقریریں بیچنے کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے مسلک کے اندر دراڑیں ڈالتے ہیں، لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور سب لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔
اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کر دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہ جب باتیں سوشل میڈیا پہ آئیں گی تو یہ میری گفتگو چلا کے آگے کسی اور کی تصویر لگا کے بے شک کوئی چلاتا رہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں جن سے مخاطب ہوں وہ سمجھتے ہیں۔ یہاں میں ایسے مفتی صاحبان کو جانتا ہوں جو فیک آئیڈیاں بنا کے اپنے نام سے نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں بنائی فیک آئی ڈی، نہ بناتے ہیں، جو بات کرنی ہوتی ہے سر عام کہتے ہیں، سامنے کہتے ہیں، فیک آئیڈیاں بنا کے لوگوں کو لڑاتے ہیں، اہل سنت کو آپس میں لڑاتے ہیں، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ میں جناب آل بیت کا بڑا محب ہوں، دوسرا کہتا ہے میں جناب امیر معاویہ کا بڑا محب ہوں، اور یہ فتنہ، یہ فساد چل پڑتا ہے۔ یہ سب مذہبی اداکار ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو آگے لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت کو کھڑا کر کے اگر ان کی نماز سنی جائے تو انہیں صحیح طریقے سے شاید سب کو نماز بھی نہ آتی ہو، لیکن چونکہ ان کا مال بک رہا ہے، ان کا منجن بک رہا ہے، ان کا چورم بک رہا ہے، ان کی تقریریں زیادہ لگ رہی ہیں، اگر دوسرے مسلک کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہاں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو یہاں دشمن بھی سمجھتا ہے ان کو لڑنے دیں آپس میں، تو لڑائی بھی ہے، تقریریں بک رہی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، ان کی آمدنی کا ذریعہ جو ہے۔ لیکن افسوس ایسے مذہبی اداکاروں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا یہ تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ چلے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسالک میں تفرقہ بازی ہو رہی ہے تو بندے کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عقائد کا یا نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب وہی لوگ ہم مسالک لوگوں کے درمیان دراڑیں ڈالیں اور تان لان شروع کر دیں تو سمجھ لیں یہ پہلے بھی فسادی تھے، یہ آج بھی فسادی ہے، یہ پہلے بھی امت کو لڑاتے تھے، یہ آج بھی امت کو لڑاتے ہیں۔ میں ایک بندے کا نام ضرور لوں گا، آپ سوشل میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوں گے، ایک مرزا جیلمی ہے، تو اس نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ وہابی، جتنے لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور بندے اس نے آگے بٹھائے ہوتے ہیں، 4 سے 5 یا 10 بندے بٹھائے ہوتے ہیں۔ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں بھائی، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، مطلب مذہبی اداکار ہی بننا ہے آپ نے یا مذہبی کنجر ہی بننا ہے آپ نے، تو یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں بھی 4-5 بندے بٹھا کے روزانہ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر دوں، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا۔ اس شخص کو اردو کا نہیں پتا، بود اور بعد کا علم نہیں ہے اس کے پاس۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا تھا تو اس میں لفظ بود کا استعمال کیا انہوں نے، تو وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ چونکہ عمران خان کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کے لیے ذلیل کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا تھا۔ تو بود ذلت، اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بود ذلت لکھا، یعنی ذلت سے بہت دور آپ کی زندگی مبارک۔ اب اسے بود اور بعد کا علم نہیں، یعنی اردو کا لفظ اسے پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتا ہے یہ دیکھیں نا بعد ذلت، یعنی پہلے معاذ اللہ کے نبی ذلیل تھے اور ذلت کے بعد عزت ملی ہے۔ اب بعد اور بود کا اسے علم نہیں، اور سب پہ وہ تنقید کیے جا رہا ہے، بیٹھ کر روزانہ 8-10 بندے، اور فلاں نے ایسے کر لیا، فلاں نے ایسے کر لیا۔ یہ مذہبی کنجر ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا، مذہبی فنکار، اداکار، اور یہ ہمارے مسلک کے اندر بھی ایسے موجود ہیں۔ کبھی ایک شخصیت پہ بات کرنا، کبھی دوسرے پہ، کبھی ایک کو ذلیل کرنا، کبھی دوسرے کو ذلیل، صرف اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنا حلقہ یا احباب بنانے کے لیے۔ لازماً بات ہے معاشرے کے اندر، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اگر کسی مسلک پہ بات کروں گا نا، یا کسی شخصیت پہ بات کروں گا، تو جو میرا حلقہ یا احباب ہے وہ تو اس
سے بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا، میری ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، میرا حلقہ احباب بڑھے گا۔ اب اپنا حلقہ احباب بڑھانے کے لیے اب یہ جو مذہبی اداکار ہیں انہوں نے پورے دین کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اور میں یہاں بیٹھ کر منبر رسول پر اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، ہم سب جانتے ہیں کہ آل بیت کا محب کون ہے اور حضرت علی کا محب کون ہے اور صحابہ اکرام کا محب کون ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں ہر بندے کی جس گھر سے پرورش ہوئی ہے نا وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس گھرانے سے نکل کے آئے ہیں اور کہاں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ خدا را ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کم از کم ایسے بیانات مت سنیں، ایسے لوگوں کی مجالس میں مت جائیں جو آپ کو کبھی حق 4 یار پہ لڑاتے ہیں، کبھی حق سب یار پہ لڑاتے ہیں۔